وہ یہ کہ ممکن نہیں کہ ذات ختمی مرتبت سے زیادہ کامل تر کوئی ذات معرض وجود میں آ سکے. یہ حد امکان سے ماورا ہے، اس لیے کہ حق تعالی نے کوئی ایسا ممکنہ کمال اور ممکنہ فضیلت نہیں چھوڑی جسے بالفعل اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے نور میں ودیت نہ فرمایا ہو. اگرچہ کہ حق تعالی جسم اور جسمانیت، زمان اور مکان سے ماورا ہے، بالاتر ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کیجیے، بالفرض، فرض محال تو محال نہیں ہے، فرض کریں اگر حق تعالی معبود خدا سبحان اگرچہ وہ جسمانیت سے منزہ ہے، لیکن فرض کیجئے کہ اگر ذات اقدس الہ مجسم ہو پاتی تو کیا ہوتا؟ گر وہ بے قید کسی طور مقید ہوتا. فرض کر لیا جائے کہ ذات اقدس الہ جو زمان و مکان سے ماورا اور بالاتر ہے، لیکن فرض کیجئے کہ وہ زمان اور مکان میں حصار میں آ جائے تو کیا ہوتا؟ گر وہ بے قید کسی طور مقید ہوتا تو خدا پیکر انسان میں محمد ہوتا. وہ ذات کے پروردگار نے فضیلتوں اور عزتوں اور کمالات کا کعبہ قرار دیا آپ کے وجود ذی شرف کو کہ اس کائنات کی ساری فضیلتیں قیامت تک آپ کا طواف کریں گی. کائنات کی تمام عزتیں، فضیلتیں، رفعتیں، بلندیاں، کمالات جس ہستی کا طواف کریں یہ ختمی مرتبت، اور ختمی مرتبت کا نقش ثانی آپ کا عکس آپ کی رحلت کے بعد پھر دنیا میں ظاہر ہوا. ختمی مرتبت کے نقش ثانی کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. کیونکہ عام طور پر پیغمبر گرامی اسلام سے متعلق بہت کچھ بیان کیا جاتا، میں پچھلے مسلسل سالوں بیان کرتا رہا، لیکن آپ کے فرزند امام صادق کی نسبت کم گفتگو کی جاتی ہے، اس لیے جتنا بھی وقت اور فرصت ہے صادق آل محمد سے متعلق چند جملے عرض کروں گا. میرے عزیزو، جب اسلام محمدی جب ان سیاہ تاریک بادلوں کے پیچھے اس طرح سے مخفی، مستور اور پنہان رہا، یہاں تک کہ بعد از رحلت رسول 25 سال علی ابن ابی طالب جو اسلام کے ریپریزنٹیٹیو اور نمائندے تھے، آپ تنہائیوں میں خون کے آنسو بہاتے رہے. 5 سالہ عہد حکومت جو جنگوں میں گزر گیا، پھر 9 سال امام حسن، 11 سال امام حسین، 35 سال امام علی زین العابدین. اتنی سختی اور مشکل تھی کہ اگر کوئی 1 منٹ کے لیے امام سجاد کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، احوال پرسی کرتا، سلام کے لیے کھڑا ہوتا، تو مدینے کا گورنر محمد بن سلیمان اسے بلا کے پوچھتا کہ حسین کا بیٹا علی تمہیں کیا کہہ رہا تھا. اس درجہ جاسوسی. سوال نہیں تھا کہ کسی ایک شاگرد کی تربیت کریں. یوں اس طویل بندش کے بعد پہلی مرتبہ جس ہستی کو موقع ملا ترویج علوم محمد و آل محمد کے لیے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. محمد نے میرے عزیزوں صفر سے کام شروع کیا. اتنے عرصے کی تاریکیوں، ظلمتوں اور ظلموں کے بعد اب جب آپ نے اپنا کام شروع کیا کہ جب بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں الجھ رہے تھے اور باہم دست و گریباں تھے، اور اسلامی معاشرہ ایک جہنم سے نکل کر دوسرے جہنم میں داخل ہو رہا تھا، اس فرصت سے امام صادق نے فائدہ اٹھایا. مسند بچھائی،
اور شاگردوں کی تربیت شروع کی. 1 2 3 5 10 50 100 200 500 1000 2000 3000 4000 4000 شاگرد بیک وقت آپ کی یونیورسٹی سے، اس دانشگاہ سے، اس درسگاہ سے مختلف علوم کی تحصیل میں مصروف ہیں. تمام تر علوم کی تدریس کی جا رہی ہے اس درسگاہ صادق آل محمد میں. یہاں تک کہ شروع میں کوئی ملحد، داہریہ، دین کا منکر، توحید کا منکر، نبوت اور رسالت اور ولایت کا منکر جب آپ کے پاس آتا مناظرے کے لیے، امام اس سے خود گفتگو کرتے تھے. لیکن پھر اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا مختلف علوم میں، یہاں تک کہ علوم قرآن میں جناب حمران جیسے اولی العزم عالم کو تراشا. علوم لغت اور ادبیات میں ابان بن تغلب جیسی شخصیت کو تراشا. علم کلام اور عقائد میں مومن طاق جیسی شخصیت کو تیار کیا. علم حدیث میں ابو بصیر کو، علم فقہ میں ابو زرارہ کو، دیگر علوم میں مختلف شخصیتوں کو، یہاں تک کہ وہ شخصیت جنہیں آپ بابا کیمیا کہتے ہیں، فادر آف کیمسٹری، کون؟ جابر بن حیان. یہ جابر بن حیان بھی امام صادق کے 4000 شاگردوں میں سے ایک ہے. اور یہ جابر بن حیان جنہیں دنیا فادر آف کیمسٹری کہتی ہے، بابا کیمیا کہتی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں 400 کتابیں لکھی. اور ان 400 کتابوں میں سے کچھ کتابیں آج بھی آیت اللہ مرشی نجفی کتاب خانے میں موجود ہیں. اپنی ایک کتاب کے شروع میں انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے جابر بن حیان نے، کہا کہ قیامت تک آنے والا کوئی ایک دانشور میرے کسی ایک بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں. یوں پہلے اگر کوئی مناظر آتا امام خود گفتگو کرتے تھے، لیکن پھر اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تیار کیا. اب اگر کوئی مناظر آتا تو امام پوچھتے بتاؤ کس علم میں بحث کرنا چاہتے ہو. اگر وہ کہتا عقیدے میں، علم کلام میں، فرماتے مومن طاق سے بات کرو. اگر کہتا حدیث میں، فرماتے ابو بصیر سے بات کرو. اگر کہتا فقہ میں، امام فرماتے زرارہ سے بات کرو. اگر کہتا قرآن میں، امام فرماتے حمران سے بات کرو. اگر وہ کہتا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، امام فرماتے ان سے گفتگو کرو. اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو شکست دے دی تو سمجھ لینا کہ تم نے جعفر صادق کو شکست دی ہے. ایسی شخصیتوں کو تراشا اور تیار کیا. اور اب حالت کیا ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں جوق در جوق 3 بر اعظموں سے مختلف علم کا شوق رکھنے والے، معرفت کا شوق رکھنے والے آپ کے گرد طواف کر رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. مدینہ علم، معرفت اور تدریس کا مرکز بن چکا ہے، روحانیت کا مرکز بن چکا ہے، دین کا مرکز بن چکا ہے. اور منصور دوانقی جو اپنے ابتدائی سالوں میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے میں مصروف تھا، اب جب اس کی حکومت مضبوط ہو گئی اور بنو امیہ کو پوری طرح سے اس نے نابود کر دیا، شکست دے دی، تو اب وہ مدینے کی طرف متوجہ ہوا. اور جیسے جیسے اسے مدینے سے خبریں آنا شروع ہوئی کہ اس طرح سے اتنی بڑی دانشگاہ، اتنی بڑی درسگاہ، اتنی بڑی عظیم الشان یونیورسٹی قائم کر لی ہے جعفر صادق نے، اور پوری دنیا سے بالعموم اور اسلامی دنیا سے بالخصوص علم و حقیقت کی متلاشی آپ کے گرد جمع ہو رہے ہیں، تو رفتہ رفتہ اسے اپنی بے بضاعتی کا اور بے توقیری کا اور بے حیثیتی کا احساس ستانے لگا. اور اس کی نیندیں اڑنا شروع ہو گئیں، اور اسے یہ خیال تکلیف دینے لگا کہ میں تو محض لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا ہوں. اس وقت اسلامی دنیا میں اگر کسی شخصیت کی لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے تو صرف اور صرف جعفر صادق ہیں. اسے اپنا وجود بے معنی نظر آنے لگا، اپنا وجود بے حیثیت نظر آنے لگا. اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کروں. یحییٰ برمکی سے، فاضل ابن سال سے، فاضل ابن ربیع سے، بنو عباس کے سرداروں سے پوچھا کہ میں کیا کروں. میں تو اس لکڑی کے تخت پر بیٹھا ہوں. اگر کوئی دلوں پر حکومت کر رہے ہیں تو وہ جعفر صادق ہے. جس سے دیکھو وہی کہتا ہے جعفر صادق نے یہ فرمایا، جعفر صادق نے یہ کیا. میں کیا کروں کہ ان کی دلوں کی حکومت ختم ہو جائے. تو انہوں نے مشورہ دیا ایسا کرو کہ کسی دانشور اور عالم کو تلاش کرو، اور وہ دانشور اور عالم کچھ ایسے سوال تیار کرے کہ جو سوال تمہارے دربار میں
بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشوروں کے سامنے، بڑے بڑے مفتیوں کے سامنے، بڑے بڑے گورنروں اور سرداروں کے سامنے تمہاری موجودگی میں امام جعفر صادق سے پوچھے جائیں اور وہ سوال اتنے مشکل ہو کہ وہ ان کا جواب نہ دے سکے، تو جب وہ لاجواب ہو جائے تو ان کی امامت پر قدغن لگا دیا جائے، پابندی لگا دی جائے، اور پھر اس طرح سے ان کی شہرت ختم ہو جائے گی اور اعلان کروا دی جائے یہ تو کچھ نہیں جانتے، ایسے ہی مشہور ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اس نے پوری اسلامی دنیا میں تلاش کرنا شروع کیا کہ کوئی ایسی شخصیت مل جائے جو امام جعفر صادق کے لیے مقابلے میں آ سکے، لیکن تتبع تفحص کے بعد جسے بھی ڈھونڈتا ہے، جو بھی عالم ملتا ہے، یا تو وہ براہ راست امام جعفر صادق کا شاگرد ہے یا آپ کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ بالآخر مسلسل تتبع تفحص اور چھان پھٹک کے بعد ایک شخصیت کو ڈھونڈا، کون؟ نعمان بن ثابت، جن کا لقب ابو حنیفہ ہے۔ اردو زبان حضرات ہندوستان میں، پاکستان میں، بر صغیر میں ہمارے برادران اہل تسنن فقہ میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سعودی عرب میں امام احمد ابن حنبل کو مانا جاتا ہے، اسی طرح سے مدینہ میں امام مالک کو مانا جاتا ہے، اسی طرح سے تیونس اور الجزائر میں اس امام شافعی اور امام احمد حنبل کی تقلید کی جاتی ہے۔ تو یہ امام اعظم جناب نعمان بن ثابت جن کا لقب ابو حنیفہ ہے، ان کو بلایا منصور دوانکی نے اور کہا اگر تم جعفر صادق سے ایسے سوال پوچھو کہ وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، جو تمہاری نسلوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، اور سرکاری سطح پر میں تمہاری امامت کا اعلان کروں گا۔ خوش ہو گئے جناب نعمان بن ثابت، کہا مجھے قبول ہے، اور کہا مجھے کچھ وقت چاہیے۔ 4 مہینے کی کوششوں کے بعد نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ نے 40 سوال تیار کیے اور کہا اے منصور دوانقی، اب اگر آپ جعفر صادق کو بلائیں تو مجھے یقین ہے کہ ان میں سے بہت سارے سوالوں کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے، مجھے یقین ہے جس محنت اور کوشش سے میں نے سوال مرتب کی۔ چنانچہ امام کو مدینے سے بغداد بلایا گیا، تمام بڑے بڑے علماء کو، فقہا کو بلایا گیا، بنو عباس کے سرداروں کو بلایا گیا، مشیر، گورنر سب اکٹھے، دربار میں ہزاروں افراد، مہمان خصوصی سب جمع ہیں۔ وسط میں منصور دوانکی کی کرسی لگ گئی، دائیں طرف امام صادق کے لیے مسند بچھائی گئی، بائیں طرف امام ابو حنیفہ کے لیے مسند بچھائی گئی، اور یہاں پر منصور دوانکی نے کہا اے امام جعفر صادق، یہ ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم اور دانشور ہیں اور ان کی کچھ سوالات ہیں جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہم نے اس لیے آپ کو زحمت دی کہ ہماری موجودگی میں پوچھے جائیں تاکہ ہمیں بھی استفادہ ہو جائے اور ہمارے علم میں اضافے کا ذریعہ بن جائے۔ جب تعارف کیا کہ بہت بڑے عالم ہیں، اگرچہ جناب نعمان بن ثابت 2 سال تک امام صادق کے شاگرد رہ چکے تھے، اس کے باوجود یہ ظرف کی بلندی کی انتہا ہے کہ امام صادق نے نہیں فرمایا کہ یہ میرا شاگرد رہ چکے، نہ، کیا فرمایا؟ بس اتنا فرمایا ہم انہیں جانتے، آپ ان سے کہیے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں۔ اور اب پوچھنا شروع کیا۔ سب سے پہلا سوال کہا امام صادق یہ بتائیے کہ مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے؟ بات پہنچ رہی ہے، آواز منتقل ہو رہی ہے۔ مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے؟ کیوں ایک کا گوشت حلال ہے دوسرے کا گوشت حرام ہے؟ امام نے فرمایا خون کا فرق ہے، خون کا، ایک کا خون نکل جاتا ہے اس کے جسم سے اس لیے وہ حلال ہے، دوسرے کا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے اس لیے وہ حرام ہے۔ تو کہا کہ اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال قرار دے دیتا تو یہ مردار کا گوشت ضائع نہ جاتا، اور وہ غریب تو ہی دست تو ہی دامن اور فقیر حضرات کہ جو گوشت خرید کر نہیں کھا سکتے کم سے کم اسی مردار کا گوشت کھا لیتے۔ تو اللہ مردار کے گوشت کو حرام قرار نہ دیتا، کیوں حرام قرار دیا؟ کیوں خون کو حرام قرار دیا کہ جس کی وجہ سے مردار حرام ہے؟ امام نے فرمایا کیونکہ خون میں نقصان ہے بشر کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں پر رؤوف اور کریم ہے، اس لیے وہ کسی نقصان دہ شے کو اپنے بندوں پر حلال قرار نہیں دے سکتا۔ کہ خون میں کون سا نقصان ہے؟ خون کھانے میں کیا ضرر ہے؟ امام نے فرمایا خون استعمال کرنے والے
فرد کو 3 طرح کے نقصان ہو سکتے ہیں. پہلا نقصان خون پینے والا یا خون کھانے والا قسی القلب ہو جائے گا، سنگ دل ہو جائے گا. دوسرا نقصان کوڑ، برس اور جزام کی بیماری کا شکار ہو جائے گا. اور تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے جسم سے ایسی بدبو اور تعفن اٹھے گا کہ لوگوں کا اس کے قریب آنا مشکل ہو جائے گا. اس باعث اللہ نے خون کو حرام کر رکھا، اس لیے مردار کا گوشت حرام. اچھا اگر ذبیحہ شرط ہے تو پھر مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ پانی کے اندر مرے تو مردار ہے، پانی سے باہر مرے تو ذبیحہ ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مچھلی پانی کے اندر مرے یا پانی سے باہر مرے؟ امام نے فرمایا یہ فرق پڑتا ہے کہ مچھلی جب پانی کے اندر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی نہیں، لیکن جب پانی سے باہر آ کر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے. اور جب مرنے سے پہلے تڑپتی ہے تو ایک تو اس کے جسم میں خون بہت کم ہوتا ہے، دوسرا تڑپنے کے نتیجے میں وہ سارا خون اس کے سر میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور باقی سارا گوشت محفوظ رہ جاتا ہے. تو اس لیے پروردگار نے مچھلی کے پانی سے باہر آ کر مرنے کو یہ مچھلی کا ذبیحہ قرار دیا. کہ اچھا امام صادق یہ بتائیے کہ اگر ہم بازار سے گوشت خرید کر گھر لائیں اور ہمیں شک ہو جائے کہ یہ گوشت ذبیحہ کا ہے یا مردار کا ہے تو کیسے پتا چلے کہ گوشت مردار کا یا ذبیحہ کا ہے؟ ہو سکتا ہے قصاب نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہو. اب ہر جگہ چکوال یا بھیکاری کلاں تو نہیں ہے، لاہور میں کیسے کیسے جانوروں کا گوشت وہ بکتا رہا اور لوگ بکرا سمجھ کے دمبا سمجھ کے پکا کے کھاتے رہے. تو کیسے پتا چلے کہ جو گوشت خرید کر لائیں یہ مردار کا ہے یا ذبیحہ کا ہے؟ امام نے فرمایا اگر تم گوشت گھر میں لاؤ اور تمہیں شک ہو کہ گوشت مردار کا ہے یا ذبیحہ کا تو لانے کے بعد اس گوشت کو آگ پر رکھو. اگر یہ گوشت سمٹنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ، اگر پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار. مردار کا امام ایسی جنت کا کیا فائدہ، ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود تو جنت میں چلا جائے لیکن اس کے بیوی بچے، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد جہنم میں چلے جائیں. تو جب بھی اسے جنت میں اپنے بچوں کی یاد آئے گی، ماں باپ کی یاد آئے گی، بہن بھائیوں کی یاد آئے گی، یہ جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی. تو ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ امام نے فرمایا نہ، جنت میں پہنچنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا. تو کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی. جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا رہ جاتا ہے. اور جب دوستی اور دشمنی کا معیار خدا بن جائے تو پھر انسان اللہ کی کسی دشمن کے لیے پریشان نہیں ہوتا. کہا اے امام صادق یہ سید ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ سید ہونا یہ کون سی بڑی بات ہے کہ انسان فخر کرے؟ امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟ کہا ہے امام صادق یہ بتائیے کہ آپ کے شیعہ، آپ کے پیروکار ماننے والے یہ اعمال میں سست ہیں، سستی کرتے ہیں اعمال میں، نماز روزے میں، لیکن جو آپ کے مخالفین ہیں آپ کی ولایت کو نہیں مانتے، یہ اعمال میں بڑے چست ہیں. اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ ابلیس نے ہمارے شیعوں کو
عقیدے میں گناہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہو گیا، پھر اس نے سارا زور عمل میں لگایا تو ان سے عمل میں سستی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد چھوڑ دیا کہ اب عمل میں لگے گا، یہ عمل کون سا تو ان کو فائدہ پہنچا دے۔ کہا اے امام صادق یہ بتائیے کہ جو انسان اعمال کرتا ہے، ان اعمال کا اجر، پاداش اور ثواب مادی ہے یا روحانی ہے؟ امام نے فرمایا روحانی ہے۔ کہ اگر ثواب اور اجر روحانی ہے تو پھر اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ اللہ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا، اس لیے کہ روحانی چیز کو تو تولا نہیں جا سکتا، گنا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا؟ بھلا وہ کون سا ایسا ترازو ہے جس پر انسان کے عمل کے اجر کو تولا جا سکے؟ امام نے فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، وہ ترازو جس پر انسان کے اعمال کو قیامت کے دن تولا جائے گا وہ ہم 14 کی محمد و آل محمد کی ولایت ہے۔ اگر تو ولایت ہے تو ہر عمل قبول کر لیا جائے گا، اور اگر ولایت نہیں ہے تو ہر عمل رد کر دیا جائے گا۔ جیسے اس نے 40 سوال پوچھے، امام نے 40 سوالوں کے برجستہ جواب دیے۔ ہر سوال کے جواب میں علماء بصرہ کا نظریہ بیان کیا، علماء کوفہ کا نظریہ بیان کیا، علماء حجاز کا نظریہ بیان کیا، پھر قرآن اور سنت سے اپنا نظریہ بیان کیا۔ بالآخر آپ کا شاگرد رہ چکا تھا، علم دوست تھا۔ ایک مرتبہ وجد میں آیا اور ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جنہیں دنیا امام اعظم کہتی ہے، یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ یہ بھی بھول گئے منصور دیوان کی بات میں زندان میں ڈال سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ہزاروں علماء اور دانشور درباریوں، سرداروں، مشیروں اور وزیروں کے بیچ میں اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے امام جعفر صادق، آج ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اپنے پورے وجود سے منصور دوانکی کے دربار میں یہ گواہی دے کے جا رہے کہ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے عزیز بھائی تشریف فرماؤ، بس اختصار کے ساتھ گفتگو کو سمیٹ دوں، تمام کروں۔ یہاں تک کہ منصور دوانکی کا جب یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اب اس نے اپنے مشیروں سے پوچھا، وزیروں سے، کیا کرے کہ امام صادق کی مرکزیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے؟ اس لیے کہ جو چال چلی وہ تو اس کے خلاف چل گئی، اور امام کی پہلے سے زیادہ مقبولیت بڑھ گئی، تو کیا کرے؟ تو اس کے وزیر نے مشورہ دیا کہ اب یہ قانون پوری اسلامی دنیا میں جاری کرو کہ جو بھی جعفر صادق کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے گا تو اسے 1 درہم سرکاری خزانے میں ٹیکس جمع کروانا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی جعفر صادق کے پاس نہیں جاتا اور امام ابو حنیفہ کے پاس جاتا ہے، امام اعظم کے پاس جاتا ہے، تو اسے 1 درہم انعام میں دیا جائے گا تشویق کے لیے۔ تو اب مومنین پریشان ہو گئے نا، بھئی کیا کریں؟ تو ابو بصیر آئے آپ کی خدمت میں اور عرض کیا، فرزند رسول، پہلے تو جب جی چاہتا تھا آپ کی خدمت میں آ جاتے تھے، لیکن اب تو آپ کے پاس آنے کے لیے پہلے 1 درہم ٹیکس دینا پڑے گا۔ اب سارا دن مزدوری کریں، 1 درہم کمائیں، اور آپ سے ملنے کے لیے ٹیکس ادا کر دیں تو گھر کیسے چلائیں؟ اور اگر گھر چلائیں تو آپ سے ملاقات کیسے کریں؟ تو مشکل کشا کا بیٹا مشکل کشا بن گیا، علی کا بیٹا علی بن گیا۔ تبسم فرمایا کہ اس میں پریشانی کی بات کون سی؟ جا کے مسئلہ پوچھو اور 1 درہم لے کے آ جاؤ، اور پھر آؤ جعفر صادق کے پاس، وہ درہم ادا کرو، دین لے کے چلے جاؤ، پریشانی کیسے؟ یہاں تک کہ بس آخری جملے عرض کروں، یہاں تک کہ اس سے پہلے امام ابو حنیفہ برابر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، لیکن اب شرمندگی ہے نا کہ منصور دوانکی کے کہنے پر آپ کے مقابلے میں آ گیا۔ یعنی ایک ایسی ذات کہ جس نے اسے بولنا سکھایا ہے، جب اس نے بولنا سیکھا تو اسی ہستی کے مقابلے میں آ گیا۔ وہ باپ کی جو انگلی پکڑ کے چلنا سکھائے اور بیٹا تھوڑا بڑا ہو جائے، اس کی چھڑی کی قیمت لگائے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ آئے 2-3 سال ہمت نہیں ہوئی، 3 سال گزرنے کے بعد دق الباب کیا، امام کے گھر مدینے آئے تو کوفہ سے، تو آپ کے خادم نے دروازہ کھولا
اور امام نے خادم کو ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر نعمان بن ثابت آئیں تو اسے بتا دینا کہ ہم اس سے ملاقات نہیں کریں گے. اب دق الباب کیا اور غلام نے عذر خواہی کی کہ امام صادق نے فرمایا کہ وہ آپ سے نہیں ملے گی. لیکن یہ واپس نہیں گئے، کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ اہل کوفہ کا عراق سے ایک وفد آیا اور انہیں امام صادق کی خدمت میں آنے کی اجازت ملی تو یہ بھی ان میں شامل ہو گئے اور انہی کے ساتھ اندر آ گئے. آ کے بیٹھے تو پہلی بات جو شروع کی کہ اے امام جعفر صادق، میں نے سنا ہے کہ کوفہ والے اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں، تو یہ کوفہ کے لوگ آئے ہیں، آپ ایک خط لکھیں تاکہ یہ وہاں پہنچائیں، آپ کے پیروکاروں کو، شیعوں کو پہنچائیں اور وہ اس عمل سے باز رہیں اور اصحاب رسول پر لعن طعن نہ کریں. امام نے فرمایا کون ہے ہماری بات کو مانتا ہے، کون ہماری بات کو سنتا ہے، کون اہمیت دیتا ہے ہماری بات کو؟ کہا آپ لکھ کے بھیجیں پھر دیکھیں کیسے نہیں مانتے. امام نے فرمایا انہیں چھوڑو، تم 2 سال برابر میرے شاگرد رہ چکے ہو، مسلسل 2 سال مجھ سے سیکھتے رہے، پڑھتے رہے، اس کے باوجود میں نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی، بغیر اجازت اندر آ گئے. تمہیں میں نے بولنے کی اجازت نہیں دی، اجازت لیے بغیر بولنا شروع کر دیا. تو جب میرا اپنا شاگرد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو کسی اور سے کیا توقع رکھوں کہ وہ میری بات مانے گا؟ اے جناب ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ آج کل آپ نے امامت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور آپ خود کو امام سمجھتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں. کہاں جب اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے تو میں کیوں نہ یہ دعویٰ کروں؟ کہ اچھا اگر آپ خود کو امام سمجھتے ہیں تو یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہرن کے اوپر والے دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اب یہ سوچ میں پڑے اور کافی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں، اس مسئلے کا علم نہیں. امام نے فرمایا آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں، تو جس شخص کو اتنا بھی نہ پتا ہو کیا وہ امامت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور جناب ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ آپ دین میں قیاس سے کام لیتے ہیں، قیاس کے مطابق فتوے دیتے ہیں. کہاں کیا کروں، جب قرآن اور سنت سے کسی بات کے لیے واضح حکم نہیں ملے گا تو قیاس کے علاوہ کون سا راستہ ہے؟ امام نے فرمایا اگر آپ کا مبنا قیاس ہے، آپ کا مشرب اور منہج قیاس ہے تو پھر مجھے میرے سوالوں کے جواب دو. بس 2 سے 3 جملے عرض کروں گا، اگرچہ 40 سوال ہے لیکن پھر کبھی عرض کروں گا. اس نے بھی 40 سوال پوچھے تھے امام سے منصور دوان کی دربار میں، امام نے 40 سوالوں کے برجستہ جواب دیے اور آج امام نے بھی اس سے 40 سوال پوچھے لیکن ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے پائے. سب سے پہلے امام نے پوچھا بتاؤ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری؟ کا قتل بڑا جرم ہے. امام نے فرمایا قتل بڑا جرم ہے، بدکاری اس چھوٹا جرم ہے، لیکن قتل کے ثبوت کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، لیکن بدکاری جو قتل سے چھوٹا جرم ہے اس کے لیے 4 گواہ شرط ہیں. تو بتائیں چھوٹے جرم کے لیے 2 گواہ اور بڑے جرم کے لیے 4 گواہ، یہ کیوں؟ اگر آپ کا مبنا قیاس ہے کہ اس کا مجھے نہیں پتا، اس کا نہیں پتا. امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر مبنا قیاس ہے نماز افضل ہے یا روزہ؟ کا نماز افضل. کہ ایک خاتون مہینے کے بہت سارے دن جب نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی اور جب دوبارہ سے وہ پاکی کی حالت میں پلٹتی ہے تو اس پر روزوں کی قضا تو واجب ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہے. تو جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے اور جو مفضول ہے اس کی قضا ہے. یہ کیوں؟ کہ اس کا مجھے نہیں پتا، اس کا نہیں پتا. امام نے فرمایا عورت کمزور ہے یا مرد؟ کا عورت کمزور ہے. تو کہا جو کمزور ہے اس کا میراث میں حصہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ جبران ہو جائے. کہا کہ لیکن اس کا حصہ کم ہے، بتاؤ کیوں؟ کہ نہیں معلوم. 40 سوال پوچھے کسی سوال کا جواب نہیں دے پائے اور جو آخری سوال پوچھا اسی پہ آپ کی زحمتوں کو تمام کرنے لگا ہوں. کہا اچھا ابو حنیفہ یہ بتائیے یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن انسان سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کہا اس آیت میں یہ جو خدا فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ کون سی نعمتیں؟ کہ یہ جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. کہ ابو حنیفہ بتاؤ اگر کوئی شخص تمہیں گھر کھانے کے لیے بلائے اور بہترین کھانے پیش کرے اور اچھے اچھے مشروبات لگا دے
اور پھل رکھ دے اور بڑی عزت و احترام سے تمہیں کھانا کھلائے. پھر جب تم اٹھو تو تمہیں بہترین لباس تحفے میں دے, خوشبو تحفے میں دے, باقی چیزیں تحفے میں دے, اور بڑی عزت سے گھر سے رخصت کرے. لیکن اس کے بعد تم جب بھی تمہارا سامنا ہو لوگوں کے بیچ میں, وہ تمہیں کھڑا کر کے پوچھنا شروع کر دے, بتاؤ فلاں دن تم نے میرے گھر میں کیا کھایا تھا, اور میں نے تمہیں پینے میں کیا دیا تھا, اور اس کے بعد پھر میں نے کون سے تحفے دیے تھے, تو بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں تم کیا سوچو گے, کیا رائے قائم کرو گے, کیا خیال کرو گے؟ کہا بہت کم ظرف آدمی ہے, بہت کمینہ آدمی ہے کہ کھلانے کے بعد اور تحفے دینے کے بعد جتلا رہے. کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے, خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ دنیا میں تمہیں کھانے پینے کی نعمتیں دے گا اور قیامت کے دن صف بنوا کر تم سے پوچھنا شروع کر دے گا کہ میں نے تمہیں کیا کیا دیا تھا, ایک ایک بات کا حساب دو؟ تو پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمتیں کہ جن سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا؟ امام نے فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جائیے, وہ نعمت جس سے متعلق قیامت کے دن ہر بشر سے سوال کیا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. اگر ولایت ہے تو سب کچھ ہے, اور اگر ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. پروردگار کا شکریہ کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کی نعمت ولایت سے متمسک فرمایا.